اکبر سبحان اللہ والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاعنا ومولانا محمد صاحب الوجه الأنور وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته المباركين السلام الأكثر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله آواز بلند محبت نال ذوق نال پڑھ يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك آواز بلند پڑھنے کا ذوق نال پڑھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين حاضرین و سامعین محترم یہ محفل یہ خوبصورت تقریب سعید جس کا پاکیزہ عنوان میلاد مصطفیٰ علی صاحب التحیت والثناء و ذکر اہل بیت اطہار سبحان اللہ علیہم السلام الى یوم الانوار والاسحار والازہار یہ محفل ہمارے بھائی جناب محمد امتیاز صاحب رانا علی نور صاحب اور ان کے ساتھ اہل محبت کا ایک بابرکت قافلہ ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی کاوشیں کوششیں اور محبتیں اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و منظور فرمائے چونکہ میرے برادر محترم نقیب محفل نے دوران نقابت مجھے بولنے کے لیے اردو زبان میں دعوت دی
تو میں کچھ دیر کے لیے اردو زبان کو ذریعہ اظہار بناتے ہوئے چند علمی باتیں آپ سے شیئر کروں گا، اور پھر کلم الناس علی قدر عقولہم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آسان زبان میں، پنجابی میں، بلکہ فرمائش کے مطابق سرائکی میں محبت کی آسان اور سادہ باتیں بھی کروں گا انشاءاللہ، اگر آپ نے اپنی توجہ اور اپنی محبت قائم رکھی۔ حاضرین عزیز قدر، چونکہ پہلا عنوان اس محفل کا میلاد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو سورۃ الکوثر کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے عقیدے کے مطابق ویسے تو پورے قرآن میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی ہے، لیکن یہ سورت حروف اور کلمات کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہونے کے باوجود معانی، مفاہیم، علوم، معارف، حقائق اور دقائق کا ایک ایسا بحر مفاج ہے، ایک ایسا بحر ناپیدا کنار ہے، یعنی ایسا سمندر ہے کہ نہ جس کی تہ کا پتہ چل سکتا ہے نہ کنارے کا۔ سورۃ الکوثر اگر اس کی شان نزول کو غور سے پڑھا جائے تو جب میرے آقا مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کی نرینہ اولاد وفات پا گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئی، تو مشرکین مکہ نے، دشمنوں نے بالعموم، اور ایک بڑا دشمن تھا عاص بن وائل، اس نے حضور علیہ السلام کو طعنے کے طور پر ابتر کہا، کیونکہ ابتر کا معنی ہے جس کی نسل ختم ہو چکی ہو، جس کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، اس نے ابتر کا لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استعمال کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس کے اس لفظ کا جواب دیتے ہوئے اپنے حبیب علیہ السلام کی تسلی خاطر کے لیے اور حضور علیہ السلام کے عشاق کے قلوب اور اذہان کو اس دشمن کے طعن سے جو تکلیف پہنچی تھی اس کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ ایک طرف تو اللہ نے وہ جو لفظ ابتر اس دشمن نے بولا تھا سرکار کے متعلق، اللہ نے علاج بالمثل کے طور پر وہ ابتر کا لفظ اسی پر پھیر دیا، فرمایا ان شانئک ھو الابتر۔ یہ آیت آخری آیت ہے اس سورت کی، ان شانئک ھو الابتر، اور علماء اور نحویوں کے نزدیک یہ ہوا ضمیر جو ہے فصل کی، اس نے آ کے حصر کا مفہوم پیدا کر دیا، کیونکہ پھر اس کے بعد معرفہ آیا ہے الابتر، نتیجہ یہ نکلا اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اے حبیب ابتر تو آپ کا دشمن ہی ہوگا، یعنی بے شک جو آپ کا دشمن ہے، شان ان عربی زبان کا لفظ ہے کسی کی برائی چاہنے والا، کسی کی برائی کرنے والا، کسی کے متعلق برا سوچنے یا کہنے والا، دشمنی اور بغض اندر سینے میں پالنے والا۔ تو اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، بے شک ہے حبیب جو آپ کا دشمن ہے ابتر تو وہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جانے والا ایک ایسا لفظ جو تکلیف دہ تھا، اللہ نے اس کو اسی دشمن پر پھیر دیا، بلکہ قیامت تک کے گستاخان رسالت، گستاخان مصطفیٰ، بدخواہان ناموس مصطفیٰ کی طرف پھیر کر اللہ نے بتا دیا کہ محبوب جو آپ کا دشمن ہوگا وہی ابتر ہوگا، وہ بے نام و نشان ہوگا، اس کا کہیں نام بھی نہیں ملے گا، اس کو کوئی یاد بھی نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا
بلکہ ہمارے جس طرح دعوت اسلامی والے بھائی جس لہجے میں کہتے ہیں کہ معلوم چلا، اس سے معلوم چلا کہ محبوب علیہ السلام کے دشمنوں کو اور گستاخوں کو جواب دینا بھی سنت خدا ہے۔ سنت خدا ہے، اللہ کی سنت ہے کہ جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کی گستاخی کی ان کو اللہ نے جواب دیا۔ ایک تو اس بات پہ غور رکھیے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے اس لفظ ابتر کو پھیر دیا اور اپنے محبوب کو انعام کے طور پر فرمایا انا آتیناک الکوثر، بے شک اے حبیب ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا، کوثر عطا کیا۔ اب ایک طرف لفظ ابتر، دوسری طرف کلمہ کوثر، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بھی اس کلمے کی جو عظمت ہے وہ بھی بیان ہوئی چاہتی ہے، لیکن ابتر کو مٹانے کے لیے اللہ نے جو لفظ کوثر عطا فرمایا اس میں حسن ہی اتنا ہے کہ اللہ نے یہ ثابت فرما دیا کہ حسینوں کے لیے حسین لفظ بولے جاتے ہیں، جو محبوب ہوتے ہیں ان کے لیے لفظ بھی محبوب بولنے چاہیے۔ ایک مقام پر میرے مرشد کریم تاجدار گولڑا حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ ایک معترض کو جواب دیتے ہوئے اپنی ایک تحریر میں فرمایا تھا کہ یہ کہے تو میری بات کا جواب نہیں، یہ کہے تو میری بات کا جواب نہیں، ارے سلیقہ چاہیے پھولوں سے گفتگو کے لیے، یہ کہے تو میری بات کا جواب نہیں، کرینہ چاہیے پھولوں سے گفتگو کے لیے، کہ پھولوں سے گفتگو کرنے کے لیے بھی کرینہ چاہیے، طریقہ چاہیے۔ اور اورنج رنگ کی یہ ویسٹ کوٹ پہننے والے بات سننے کا بھی کرینہ چاہیے۔ اگر آپ نے وہاں بیٹھ کر وہ ادب کا کرینہ نہ اپنایا تو میں آپ کو اپنے قریب بلا لوں گا، میں آپ کو اپنے پاس بلا لوں گا، اسی لیے کہ ہم اگر کسی کو سزا بھی دیتے ہیں تو اس کو قریب کر لیتے ہیں۔ ان کے انداز محبت کے صدقے جہاں کس محبت سے محبت کی سزا دیتے ہیں۔ مہربان جس کو بھی کہتے ہیں، مہربان جس کو بھی پاتے ہیں، ذرا اے شہری داستاں اس کو محبت کی سنا دیتے ہیں، تیری دزدیدہ نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ نقیب محفل صاحب نے بڑے شعر سنائے، بلکہ ببر شعر نکالے۔ اب ذرا فقیر کی جانب سے بھی ادبی تحفہ قبول کر لیجئے کہ شعر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تیری دزدیدہ نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، جتنے چبھتے ہیں یہ تیر اتنا مزہ دیتے ہیں، جتنے چبھتے ہیں یہ تیر اتنا مزہ دیتے ہیں، اور اپنے دامن کو ذرا آپ بچا کر رکھیں، سرد آہوں سے بھی ہم آگ لگا دیں۔ قرینہ چاہیے پھولوں سے گفتگو کے لیے۔ اللہ نے ناپسندیدہ لفظ اپنے حبیب کی طرف سے پھیر دیا اور ایسا پسندیدہ لفظ اپنے محبوب کی طرف منسوب کیا کہ جس کے معانی کی سیر کرتے ہوئے آدمی کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کے معانی کا جہان ختم نہیں ہو سکتا۔ فرمائنا آتیناک الکوثر، بے شک حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب کوثر کے متعدد معانی اور اس کی متعدد تفسیریں، جن میں سے ایک یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کو جنت کی نہر کوثر عطا کر دی۔ وہ جنت میں ایک نہر ہے کہ جس کے نیچے جو ریت ہے، مٹی ہے، وہ کستوری ہے، اور اس کے کنارے پہ جو سنگریزے ہیں وہ موتی اور ہیرے ہیں، اور پانی پینے کے لیے جو کاسے رکھے ہوئے ہیں وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے۔ اور جنت کا کوئی ایسا محل نہیں ہے کہ جس میں انڈر گراؤنڈ وائرنگ کے ذریعے اس نہر کوثر کا پانی نہ پہنچتا ہو۔ یہ ہمارے جہان میں، ہماری
دنیا میں تو انڈر گراؤنڈ گھڑی اب آئی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کر رکھی ہے۔ جنت کا کوئی محل ایسا نہیں کہ جس میں اسے نہر کوثر کا پانی نہ پہنچتا ہو۔ اللہ نے فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، یہ نہیں کہ دیں گے بلکہ دے دیا، ہم نے پہلے ہی دے دیا ہے۔ تو جب جنت کے ایک ایک محل میں نہر کوثر کا پانی سرکولیٹ ہو رہا ہے، گردش کر رہا ہے، چل رہا ہے، تو گویا اللہ نے فرما دیا کہ محبوب ہم نے آپ کو ساری جنت ہی دے دی۔ دوسرا معنی اور دوسری تفسیر انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو جنت کا حوض کوثر عطا کیا۔ حوض کوثر، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے حوض ہوگا، میدان قیامت میں حوض قائم کیا جائے گا، میں وہاں پہ کھڑا ہو کر اپنے آنے والی امتیوں کو پانی پلاؤں گا، اپنے آنے والی امتیوں کو سیراب کروں گا۔ یہ پیاسے آئیں گے میرے پاس، یہ پیاس سے جاں بلب ہوں گے، گرمی کی شدت ہوگی، جب یہ پیاس سے جاں بلب میرے پاس آئیں گے تو میں ان کو حوض کوثر سے سیراب کروں گا، ان کو پانی پلاؤں گا، ان کے میں پیاس بجھاؤں گا۔ اب امید ہے انشاءاللہ یقیناً ہم سب پیئیں گے، ہم سب پیئیں گے اپنے آقا کے ہاتھ سے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں ایک نکتے کی بات جو میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پیئیں گے تو سب، لیکن پینے کے متعلق نکتہ نظر، زاویہ نگاہ، پوائنٹ آف ویو ہر شخص کا اپنا ہوتا ہے، لیکن ایک زاویہ محبت جو ہے، زاویہ عقیدت جو ہے، جناب علی کے عاشقوں جو تاجدار گولڑا نے، حضور سیدی نصیر ملت رحمت اللہ علیہ، جو ایک زاویہ محبت اور زاویہ عقیدت جو آپ نے بیان فرمایا، آپ ذرا اس کو سنیے اور تھوڑی سی دیر کے لیے سر دھنیے کہ آپ نے فرمایا کہ پیئیں گے تو سب، لیکن عاشق جو ہیں کوئی پیئے گا اس لیے سے کہ حوض کوثر کا پانی ہے، کوئی اس لیے سے کہ پیاس لگی ہے، لیکن عاشق کس نیت سے پیئیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھتا ہوں، پتہ چل جائے گا کہ ساؤنڈ والا خطیب کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نعت خانوں کے ساتھ تو بڑا اچھا چلتا رہا ہے، خطیب کے ساتھ یہ کیا کرتا ہے ابھی سمجھ آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد اگلی سر اگر میں نے لگانی ہوئی تو پھر یہ دیکھ کر لگاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضور نصیر ملت نے بڑی خوبصورت بات کیا فرماتے ہیں کہ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، آب کوثر
اپنے چاہنے والوں کو یہاں سر دست ایک جملہ سن لیجیے، بات آگے چلتی رہے گی۔ اسی حوض کوثر کے حوالے سے اہل مودت کو میرے آقا کا وہ فرمان نہیں بھولتا کہ سرکار حجۃ الوداع سے واپس آ رہے ہیں اور سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا، بڑا مشہور خطبہ، عالمگیر خطبہ۔ وہاں میرے کملی والے نے فرمایا انی تارکون فیکم الثقلین، وفی روایت انی ترکت فیکم الثقلین۔ سرکار نے فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں، دو وزنی چیزیں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی۔ سرکار نے فرمایا وہ چیزیں ہیں کہ تم جب تک ان کے ساتھ تمسک کر کے رہو گے، یعنی تم اپنا ہاتھ قابو کر کے ان کے دامن میں پکڑے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم ہدایت سے نہیں بھٹکو گے جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں میرے آقا؟ لجپال نے فرمایا کتاب اللہ و عطرت، وہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میں کملی والے کی اولاد ہے۔ اور سرکار نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ۔ سرکار نے فرمایا یہ کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب قرآن اور میری جو اہل بیت ہے، میری اولاد اور میری ذریت ہے، فرمایا یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ یہ میرے پاس اکٹھے سبحان اللہ، حوض کوثر پہ یہ میرے پاس اکٹھے آئیں گے، اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت میرے پاس اکٹھے آئیں گے، تو وہ حوض کوثر۔ تیسری تفسیر اس کی جو بیان کی گئی، اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو رفعت ذکر عطا کی، رفعت ذکر عطا کی۔ اے محبوب ہم نے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر ایسا اونچا کیا کہ جہاں ہمارا ذکر ہوگا وہیں آپ کا ذکر بھی ساتھ ہوگا، کلمے میں ساتھ ہوگا، اذان میں ساتھ ہوگا، نماز میں ساتھ ہوگا، اقامت میں ساتھ ہوگا، جہاں ہمارا ذکر ہوگا اے حبیب آپ کا ذکر ساتھ ہوگا۔ بلکہ صاحب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ امام قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ ابن عطا کے حوالے سے یہ تفسیر نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے حبیب جعلتک ذکرا من ذکری من ذکرک ذکرنی، اے حبیب ہم نے آپ کو اپنا ذکر بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ میں نے آپ کو اپنا ذکر بنا دیا، جو تیرا ذکر کرے گا یوں سمجھو کہ اس نے میرا ذکر کیا۔ تیرا ذکر اور میرا ذکر جدا نہیں ہوگا، جو تیرا ذکر کرے گا یوں سمجھو کہ اس نے بھی میرا ذکر کیا۔ اللہ نے رفعت ذکر عطا کی۔ کوثر کا تیسرا معنی یہ ہے، کوثر کا چوتھا معنی اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو وہ رسالت عطا کی، وہ رسالت عامہ عطا کی ہے محبوب کہ اور رسول آئے، کوئی ایک بستی کا رسول، کوئی ایک صوبے کا رسول، کوئی ایک قوم کا رسول، لیکن اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر دیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، آپ تو سارے جہانوں کے لیے نذیر ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ حضور کی رسالت ایسی عام ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار کی رسالت کے دائرے میں پوری مخلوق آتی ہے، اور یہ میرے محبوب کی خصوصیت ہے کہ فرشتے بھی آپ کے امتی ہیں، جنات۔ بڑی مشہور بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے لیکن ان کے امت ہی نہیں تھے، لیکن میرے قبلی والے محبوب کے جنات امت میں شامل ہیں، اور حضور کی رسالت کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ امام سیوطی خصائص کبریٰ میں فرماتے ہیں کہ اور کسی رسول کے متعلق قبر میں سوال نہیں ہوتا۔
ہوتا، اگر قبر میں سوال ہوتا ہے تو وہ میرے آقا لجپال کے متعلق ہوتا ہے کہ سامنے حضور کی صورت کی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے قبر والے بتا تو اس ہستی کے متعلق کیا کہا کرتا ہے؟ یہ میرے قبری والے کی خصوصیت ہے، آپ کی رسالت بھی مراد ہے کوثر سے، حضور علیہ السلام کے معجزات بھی مراد ہیں کہ اور نبیوں اور رسولوں کو تو اللہ نے معجزے عطا کیے، لیکن میرے لجپال کو اللہ نے پیکر اعجاز بنا کر اگر صرف سرکار کے میلاد کے معجزات کو ہی دیکھ لیا جائے تو صرف ایک روایت بیان کر رہا ہوں، پھر بات آگے چلے گی کہ میرے محبوب کے میلاد کے معجزات میں سے حضرت سیدہ صفیہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت کی پہلی شان تو یہ تھی کہ جو ہی سرکار اس دنیا میں آئے میرے محبوب کے ساتھ ایک ایسا نور آیا، ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ حضرت سیدہ آمنہ کے کمرے میں جو چراغ جل رہا تھا اس چراغ کے نور پر میرے لجپال کے چہرے کی جو روشنی تھی وہ غالب آ گئی۔ اور پھر صاحب معارج النبوت جہاں بڑا لطیف نکتہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا جب آئے تو سرکار کے چہرے کا نور چراغ کی روشنی پر غالب آ گیا، تو کیوں نہ ہو کہ جب سرکار کے یہ غلام میرے آقا کے امتی جب پل صراط سے گزریں گے، وہ پل صراط جو جہنم کی پشت پہ بچھی ہوگی اور اس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، جب سرکار کے امتی گزریں گے تو وہ جہنم کی آتش کو شعلے پول اٹھیں گے، وہ کہیں گے جز یا مومنو فَإِنَّ نُورَكَ قَدْ أَطْفَى لَهَبِ، جہنم کی آگ کے شعلے کہیں گے اے غلامان مصطفیٰ، اے کملی والے لجپال کے عاشقوں ذرا جلدی جلدی گزر جاؤ، اسی لیے کہ آپ کے ایمان کا جو نور ہے وہ مجھ جہنم کے شعلوں کو بجھا رہا، ذرا جلدی سے گزر جاؤ، اسی لیے کہ آپ کے ایمان کا نور میرے شعلوں کو بجھا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار کے میلاد کی دوسری شان یہ تھی کہ میرے محبوب علیہ السلام نے آتے ہوئے سجدہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور سجدے میں امت کی بخشش کروائی، امت کی بخشش۔ فرماتے ہیں اس میں یہ راز پنہاں ہے کہ جس نے اس دنیا میں آتے ہوئے ہمیں نہیں بھلایا وہ اللہ کل قیامت کے دن شفاعت کے وقت ہمیں کیسے بھلائے گا، یقیناً ہماری شفاعت حضور کریں گے۔ اور قرآن مجید کی اگر ایک آیت کو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور حدیث پاک کو کہ اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل توتا واشفع تشفع، اگر اس حدیث پاک کو آپس میں جوڑ کر دیکھا جائے تو پھر ایک خوبصورت بات سامنے آتی ہے جس کو حضور کی قبلہ عالم نائب غوث جلی حضور سیدنا مہر علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عاشقانہ انداز میں بیان کر دیا، قرآن کی آیت اور میرے کملی والے کی حدیث کو جوڑ کر آپ کیا فرمانے میں ذرا سنا دے ماں سبحان اللہ، کہ حضور قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے قرآن اور حدیث کو جوڑ کے کینجدی گل کی تھی، آپ فرمانے سونا سانو تے نظر آ رہی حقیقت کے یوتی کا رب کا داست سا یوتی کا رب کا داست سا فتردہ تھی پوری آس آسا یوتی کا رب کا داست سا
سانو نہیں بھولایا لیکن شفاعت وقت سرکار نے بھولا
میلاد دی کہ سرکار نے جو اس سجدے تو سر اٹھائے آسمان والا اپنی شہادت دی انگلی چک کے سرکار فرمانے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ حضور بھی اپنی رسالت کا اعلان کیتا ہے، سرکار نے اعلان کیتا ہے اپنی رسالت کا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ کہ میرے کملی والے محبوب نے بھی سرکار نے بھی انی رسول اللہ کا اعلان، بلکہ گل ذرا سن سو تھوڑے نیچے اہل محبت بھی بیٹھے اہل نسبت بھی بیٹھے کہ ایک دن میرے لجپال محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند کے اندر سرکار کی محفل ہوئی، سرکار نے چچا جناب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے کہ میرے لجپال دے مکھڑے نو بڑے غور نال دیکھ رہے ہیں، بڑے غور نال پہ ویکھدے ہیں۔ سرکار نے فرمایا چاچا جی کوئی غرض تے نہیں، کوئی ضرورت کوئی لوڑ تے نہیں، کوئی سوال تے نہیں؟ جناب حضرت عباس نے بڑے ادب نال عرض کی سونیا میرے ذہن دے وچ گل آ رہی ہے جس نو سوچ کے تے میں بڑے غور نال ویکھ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا چاچا جی وہ کیڑی گل ہے؟ عرض کی سونیا میں اس گل نو سوچ رہا کہ جدوں تسی بی بی حلیمہ دے کول اپنی دودھ پلان والی اماں حضرت حلیمہ دے کول تے تسی سونے آپ گھوڑے دی بھی ستے تے تواڈے ہاتھ مبارک دی انگلی جیڑے پاسے پھردی سی وہ چن بھی اسے پاسے پھردا سی سونے او گل مینوں یاد آ رہی ہے کہ میں تھوڑی شان دا سوچ کے بڑے غور نال ویکھ رہا ہوں۔ جڑا والے دی عشق دا غور کرنا آمنہ دلال بولیا، نبی لجپال بولیا، صاحب حسن و جمال بولیا، صاحب جود و نوال بولیا، صاحب فضل و کمال بولیا۔ میرے لجپال بولے سرکار نے فرمایا چاچا جی وہ چند میرے نال گلا کردا میں پکوڑے دے وچ سا تے چند میرے نال گلا کردا سی، سونے چن کے گلا کردا سی۔ سرکار نے فرمایا چاچا جی اس رات میری اماں نے میری دودھ پلان والی اماں نے میری اباواں نو بن دیتا جس طرح بچیاں دے ماما نو ماما بن دینیاں نے بازواں نو کہ بچہ ڈر نہ جاوے۔ میری اماں نے ذرا جڑی کنڈ سی تھوڑی جی کس کے دے دتی، میرا بازو درد کردا سی، میں ارادہ کردا سی اس درد دی وجہ نال روواں کہ آسمان دا چن میرے پھپھوڑے دے کول آ کے کہنا سی سونیا نہ رووی لجپال نہ رووی تو تے کائنات دیاں روندیاں نو ہسانا ہے، جے تو رو پیا تے کی بنسی سونیا اگر تیرا ایک ہاتھ زمین پہ گر گیا پھر قیامت تک زمین بھی تو سبزہ نہیں اٹھے گا، زمین آباد نہیں ہوئے۔ سرکار فرمانے جس ویلے چن نے میرے نال گل کیتی امت تو کے شفقت کردیاں ہویا مخلوق تے مہربانی کردیاں ہویا میں پھر رون دا ارادہ چھڑ دتا۔ جاگ رہے ہو جڑے ناراض بیٹھے ہوئے آہستہ آہستہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اجے تے میں گل شروع ہوں کر رہا میں نے پتہ ہے تسی جس ذوق دے مالک میں سمجھنا تھوڑے ذوق دے مطابق میں گل کراں گا لیکن ذرا تھوڑا جہا اپنے نال توڑ کے ہن ذرا گل سنو۔ میرے لجپال نے فرمایا چاچا جی وہ چن میرے نال گلا کردا تے میں چن دیاں گلاں سندا حضرت عباس حیران ہو کے اپنے بالوں تے ہاتھ مارا واہ واہ سونیا حیران ہو کے اچھا حیران ہو کے سرکار نے فرمایا جس نے حضرت عباس
سرکار فرمائے چاچے یہاں جی اگر اجازت دے کہ میں ایدے کولو بھی اگو دی گل کروں ایدے کولو بھی اگے دی گل کروں جناب عباس کہنے لگے سونے ضرور کرو سرکار نے فرمایا چاچا جی یہ چند کے سورج جس نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنے میں اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کرنے میں روزانہ سجدہ کرنے میں کہ سجدے دے اندر یہ جڑی تسبیح پڑھ دے میں انہاں دی تسبیح میں کملی والا سنتا سا اجے میں اپنی اماں دے بطن دے وچ میرے لجپال نے فرمایا کہ جناب عباس حیران ہو کے پھر ان ہاتھ مارا کہنے لگے اچھا پاس ہونے سرکار نے فرمایا چاچا جی یہ کدے کبو اے دیکھو روی اگے بھی گل کرنا چادر والی سرکار چادر والی سرکار ماں بتو مشغول تو با ہمرو زید اسی جگ لٹے دے تسی لٹے آسانو میں تیرے وال دیکھتا تو دوئی وال دیکھتا اے بے محبت دی چستے ساری سرہ کی کسی نے آکا سی نکھاں دا بھاگ مانتا نکھ دے میں نکھ پسندتا نکھاں دا بھاگ مانتا نکھ دے میں نکھ پسندتا اک بھال دے کے سونا تیرا نیاز مانتا میں تیرے میں بیٹھا تو پرانے دا میرے چست نہ اور اگر تو سجے حق چار یار آپس میں بیٹھے ہو اگر تو سجے اجازت دو تو اگے دی گل کر دے اگر کمر ٹھیک ہوئے تو ذرا ٹیک چھوڑ جوان آدمی ہے ماشاءاللہ پوٹا بندہ ٹیک لگے تو کوئی گل نہیں تے اگر 20 سال سے جوان بھی ٹیک لا کے ہوئے تو میرے چستے نہیں آتی ذرا جوان والی کا نبی دے عاشق بن کے بولنا سرکار نے فرمایا چاچا جی جی اگر کہو تے بہن کو لگے دی گل کراں آج کی سونے ضرور کرو میرے اقبال نے فرمایا چاچا جی اللہ نے جڑی تقدیر بھی تختی بنائی جنہوں کہنے اللہ محفوظ او دے ہوتے اللہ نے ارادے تے حکم دا قلم چلتا ہے کہ او جڑی تختی دور تے قلم دے چلن دی آواز آنی ہے او آواز بھی میں سنتا ساجے میں اپنا مانے پیٹ دے جہاں جس نے میرے سونے گلی جناب عباس حیران ہو کے کہنے کہ بابا سونے کیا بات ہے سرکار میں چاچیا یہ تے کچھ بھی نہیں اگر اجازت دے گی یہ دیکھو بھی آگے بھی گل کرو آج کی سونے ضرور کرو سرکار فرمائے چاچا جی اللہ نے جتنے بھی نبی دھرتی تے آئے انہاں نو جس وقت تک حکم نہیں ہوتا سی نبوت اعلان اکثر 40 سال کی عمر حکم ہویا انہاں نو اتنے تک پتہ نہیں ہوتا سی کہ وہ اللہ دے نبی نے ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ سی جنہیں اماں بھی گودی دی بیٹھ کے فرمایا قال یا عبد اللہ جس رات میرا میلاد ہوئے جس رات میری ولادت ہوئی اس رات اللہ نے 7 آسمانوں دے ہوتے 7 پہاڑ پیدا کرتا 7 پہاڑ یعنی ہر آسمان سے ایک پہاڑ پیدا کرتا کہ ہر پہاڑ جو کہ اللہ نے اتنے
فرشتے ٹکائے کہ جنہوں کی تعداد اللہ ہی جانتا کہ وہ ہر وقت ہر لمحہ وہ فرشتے اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تے چاچا جی جس ویلے کسی محفل دے اندر، کسی جلسے دے اندر، کسی مجلس دے اندر میرا نام آ جائے تے جیڑا میرا امتی سنن والا میرے انہاں لفظاں وچ درود پڑھ لوے، اللہم صلی علی محمد فی الاولین وصلی علی محمد فی الآخرین وصلی علی محمد فی الملأ الاعلی الی یوم الدین، جیڑا انہاں لفظاں نال میری ذات تے درود پڑھ لوے، وہ 70 پہاڑاں والے 70 آسماناں دے فرشتے او دے واسطے دعا بھی کرتے ہیں کہ اپنی عبادت تے ذکر اذکار کا ثواب او دے نامہ اعمال موجودہ بیان کرا حضور پہ کرے اعجاز بنتے شافع کوثر مراد میرے نجپال کا خلق عظیم، شافع کوثر مراد اختیارات وسیع، شافع کوثر مراد خود قرآن مجید، شافع کوثر مراد خیر کثیر، یا پھر میرے کملی والے دی پاک امت جڑی ساری امتاں نال زیادہ، یا پھر سرکار دی امت کے یا پھر تفسیر قرآن مجید میں اکثر تفسیروں میں چاہیے اللہ فرمائے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہے سونیا اسی تینوں برکت والی اولاد عطا کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی تینوں برکت والی اولاد عطا کی کہ جڑی تعداد دے دیوار والی روح زمین کے کوئی خاندان اتنا نہیں ہوگے گا جتنی تیری اولاد ہوگی، کہ کمالات دے اعتبار نال تیری اولاد ہر فرق تاریخ کی اندر کتابیں کا ستارہ ہوگا، اپنی مثال آپ ہوئے گا۔ اور پھر اس کی تفسیر اگر اہل محبت کو پوچھو وہ کہتے ہیں کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک صرف حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ کاملہ فاضلہ راضیہ مردیہ صابرہ شاکرہ ذاکرہ ساجدہ قانتہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تو چلی قیامت تک حضور کی اولاد، باقی آپ نے دختران پاک کے وچوں اولاد ہوئی بالغ ہون تو پہلے دنیا تو چلی گئی، لیکن اے اولاد جڑی ہے یہ قیامت تک چلی، اس واسطے اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب اسی تینوں او بیٹی سیدہ زہرا دیتی، او بیٹی زہرا دیتی کہ جس سیدہ زہرا دے ذریعے تیری اولاد بھی اتنی کثیر ہوئے گی کہ اس روح مٹان والے پہ مٹ جانے۔ ذرا غور کرو نا کربلا دے میدان دے اندر کہ کربلا دے میدان دے وچ ایک پاسوں ہزاراں تے بے پاسوں ایک امام سجاد بچ گئے، لیکن اج وہ ہزاراں دے لشکر کا نام ہی کوئی نہیں۔ حضرت امام زین العابدین امام سجاد بھی پاک اولاد سادات حسینی سادات مشہدی سادات بخاری سادات نقوی سادات تقوی سادات کاظمی سادات تمام حضرت سیدنا امام سجاد کی پاک اولاد نے وچوں روح زمین تے جتھاں بھی کوئی کلمہ پڑھنے والا ہو سی، مومن ہو سی، مسلمان ہو سی، امام حسین کی اولاد بھی ضرور ہو سی، اللہ فرمائے سیدہ زہرا دے وچ اسائے برکت رکھی، بلکہ میں اہل محبت کو اس نے جملہ عمل کر دیا، اہل سنت میں کتابت موجود ہے کہ میرے کملی والے اقبال نے حضرت سیدہ زہرا ایک کنیت عطا فرمائی جیدی شکل ایک کنیت والی ہے لیکن انہا مفہوم لقب والا ہے۔ سیدہ زہرا کا لقب ہے ام ابیہا، ام ابیہا۔ اسے جملہ اگر کسی مطانت سنجیدی نہ
نال سن لیا پھر اے دے گفٹ دے وچ میں اگلی سوکھی گل کردا ام ابیہا اپنے ابے دی اماں محدثین اور سیرت نگار فرماتے ہیں کہ یا تینا ایمان ہے کہ حضرت سیدہ زہرا پاک نے بیٹی ہونے دے باوجود جس وقت میرے کملی والے محبوب علیہ السلام دی پاک زوجہ مکرمہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال ہویا سیدہ زہرا نے اپنے ابا جان دا خیال رکھیا جنہیں ماں اپنے پتر دا اتنی محبت نے محنت نے شفقت نے خدمت گزاری لینا اپنے بابے کی خدمت کی دی کہ جس طرح ماں اپنے بچے دا خیال ہے کیا پھر ام ابیہا دا ایمان ہے کہ اپنے ابے دی اماں ام دا معنی ہے اصل یعنی میرے کملی والے فرمائے زہرا میں کملی والے دے کمالات میری شانہ میرے مقامات میرے مرتبے تے میرے درجے اے بیٹی زہرا قیامت تک تیری اولاد دے وچ ظاہر ہو سکتا تیری اولاد دے وچ میری شانہ ظاہر ہو سکتا تین واسطے حضرت سیدہ زہرا اس شان دی مالک اس مقام دی مالک کہ حضرت سیدہ حذیفہ یمانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مغرب دی نماز سرکار دے نال پڑھی عشاء دی نماز سرکار دے نال پڑھی سارے صحابہ چلے گئے کہ میں اکلا بیٹھا جس میرے سرکار کی عبادت کو فارغ ہو کے ٹوڑن لگے نا کہ میں سامنے آیا میرے کملی والے محبوب نے فرمایا اے حذیفہ آج میں بڑا خوش سونا ہمیشہ خوش ہو سرکار فرمایا آج میرے کو فرشتہ اللہ کا خصوصی فرشتہ جرا پہلے کہ نہیں آیا میرے کو آیا کہ میرے کو آ کے اللہ دے سلام دیتے تھے میں کو خبر دیتی ہے کہ سونیا اللہ فرمائے دے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و فاطمہ سیدہ تو نساء اہل الجنہ و فاطمہ سیدہ تو نساء العالمین کہ اس فرشتے نے آگے خبر دیتی ہے کہ اللہ نے فرمائے سونا تیری حسن تے حسین جوانان جنت سردار اور تیری بیٹی فاطمہ الزہرا یہ جنتیاں خواتین بھی ملک ہے سارے جہان دیا خواتین بھی سردار تے ملک ہے جنہی اس شان کی پاک بھی ہوئے شاید اگر میں کو بھی اجازت ہوئے کہ میں اپنی عقیدت محبت کے پھول سین کی بارگاہ میں پیش کرے دیا ہویا میں عرض کرا کہ سیدہ پاک کون ہے کس شان کی مالے کے اہل عقیدت آتے تھے او پاک بی بی سارے جہان دی ملکہ ہے زہرا 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 ملک جنان دی ملکہ ہے زہرا ملک جنان دی ملکہ ہے زہرا سارے جہان
سمجھ آنی کہی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں پہ آنی ہے ملکہ خلد نگری ہے ملکہ خلد نگری جیتا بابا شاہ رسول عید پتر بہشتیاں سردار ہاتھ شوہر مولا کل عیدی بچڑی شام دے موڑا دے عیدی بچڑی شام دے موڑا دے کیتی ظلم دی شمع کل تاریخ سلام دا کل سرمایا جہدے ہی کو خطبے دا کل وہ سیدہ لہرا پاک بیٹی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ پاک بی بی دے کیڑے کیڑے خطبے دا میں حوالہ دیوان جیرے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا مک گئی کربلا سادات کافلہ کربلا تو روانہ ہویا جیڑے میں سادات کافلہ کوفے دے وچ آئے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا سید دی نظر پاک بھائی کوفے دے درو بازار دے کوفے دے بازار دے ہجوم میں چھتا تے مخلوقاں سواری حکم کیتے گورنمنٹ نے ابن زیاد پلیت نے آرڈر دیتا ہے کہ سارے بہراؤ تاکہ سارے قیدیاں انہیں سیدہ پاک پردہ خاتون پردے دی پاک والد بی بی میرا عقیدہ ہے میرا مسلک ہے میرا نظریہ ہے جنہ کو تطہیر دے پردے اللہ پواوے انہاں دی چادرہ کوئی نہیں لہا سکتا سادات پاک آدھے بھائی جیرے سیدہ دید پئی ہے بازار کوفہ دے درو دیوار دے سیدہ پاک دی آہ نکل گئی ہے کوفے دے شہر تو نٹھا رو پئی بی بی فرمایا اے کوفہ پہچان میں کون کہ میں ہاں دختر پاک علی دی حکمت رہا میں ملکہ تین کوفے دی نگری وچ کربل حالت بدل دی تقدیر میں چھڑی اج تو بھی دیکھن کم کھڑے تعظیم بطول دی تھی سیدہ پاک روکی اپنے ویر دا پاک سر جیڑا جیزے دی نوک دے ہائی میرے حسین دا پاک سر ادھنا سیدہ پاک مخاطب ہوئیے فرمیدی ابھی مدینے پاک دی چونوں میں بھیڑ دے پھرا تھے پھر ہنسے اما دی مراد پاک چوم کے نانے دے دربار سلام پیش کر کے ایک بینا نوہے پھر ہم بادہ کیتا ہے ایک بینا ساتھ دے سو ایک بینا امتحان دے وچنال کھڑ سو اے بھی جے تک تیرے امتحان کی لائے میں نہ حصے دار رہ گئی تے وطن چھوڑے میں بھی چھوڑے تے پیاس برداشت کیجئے میں بھی کیجئے تے بھی خوف نہ ماحول مٹھے میں مٹھے تے اکبر دے اسرا قربان کرے میں آنو محمد دی چوری پیش آئی میں تیرا امتحان جس دار رہ گیا تیرا امتحان نام محرم کو مک گیا ہے میرے امتحان جاری ہے آئی سب بڑا امتحان ہوئے کہ شہر کوفہ دے وچوں میں گزرنے ای بازار دے وچوں میں گزرنے میری امام علی مقام شہید زندہ ہونے حسین شہیدہ نواز شاہ کوئی علیہ دی لوگ میرے حسین سے بھیڑ دا سوال سن ہے بھیڑ نال گل فرمایا زینب
سر جے کو دیز دنوں کے چڑھایا گئے ذرا بالا شروع تھی مجھے میں دیز دنوں کے قرآن کی تلاوت کرے سا میں دیز دنوں کے قرآن پر سا کہ سارے لوگ حیران ہو گئے میری تلاوت سن سے میں جو دیکھ سے اے بھائی تیری چادر نہ چادر تیرے محمد ہوئی اگر میں کہنی نگاہ آمد دے ماتا میں حسین میں قرآن کی تلاوت کرے سا ساریاں نگاہ کو اپنی طرف چھکھر سا پھر میں قرآن پر سا کہ سارے میرے دیکھ سے نہ دے تو چپ کر کے گزر آئے چنانچہ سیدہ پاک گزرنیا ہویا بشیر بن خزیمہ مسلم بن کثیر بڑا مشہور عربرا بڑا عدیب ہے اور دہت بارات چوک میں اندر بڑا حجوم ہے ایک بی بی خطبہ دیتا ہے پردادار خاتون ہے خود خطبے دے اندر ایسا کمال ہے الفاظ دے اندر ایسی حیبت ہے الفاظ دے اندر ایسا جلال ہے اگر ان کے دین چینجے عرص ہے پردادار خاتون نظر آنے ہے اگر اکھی بند کرے دے آسے ایمے معلوم تھی دہائی میں فاتح خیبر علی آپ آگئے سیدان جل خطبہ دیتا ہے مسلم بن کثیر آدھے اٹھڑا آدمی ہے جیڑا زمین جو دلے بلا بتائے زمین تو خاک جہنے چک دے اور بڑے عدب نہ دے اے عزتدار خاتون اے پردادار خاتون باقی تیرے گھرانے دیئے شان ہے کہ شبابکم خیر الشبابی تمہارے جوان سارے جوانات و حضرین تمہارے بچے سارے بچے و حضرین تمہارے خواتین ساری خاتونات و حضرین تمہاری نسل عظیم ہے تمہاری فضیلت عظیم ہے تمہارا گھرانہ بے مثال ہے تمہارے گھرانے جیاں کوئی گھرانہ ہے کوئی نام چلی ابن زیاد کے دربار دے بچے تاریخ نسل جڑا والے دے اہل محبت و مودت حاضری ابن زیاد کے دربار دے بچے ابن زیاد اپنے دربار دے تکبر دا پیکر بن کے بیٹھے اقتدار دا نشا شراب دا نشا فرعون وقت بن کے بیٹھے تخت کے بڑے تکبرنا سادات پیش ہیں جس وجہ سے سیدنا امام زین العابدین پیش ہیں حضرت امام سجاد سامنے ہیں پوچھنے لگے عقیدہ کیا نام ہے تعارف کرائے گئے اس جوان بنائیں علی ابن حسین بڑے تکبرناک بڑے غرورناک متھے سے بڑا پھٹ پا کے ان کاغذ ہاتھ رکھ کے رکھنے لگے کہ جنہی کربلا دیا مقتولہ بھی میرے کو لسٹ ہے ان کی طریقہ ہے کہ علی ابن حسین کربلا بھی مریض بھی علی ابن حسین بھی میں بچ کے آگیا امام زین العابدین نے فرمائے جنہیں اس تیرے کو پہنچی وہ بھی ٹھیک ہے میرا جو ویر شہید ہوئے میدان کربلا میں وہ بھی علی ابن حسین ہے اور میں جڑا تیرے سامنے کھڑا میں بھی صحیح کھڑا میں بھی علی ابن حسین میرے وہ ویر کا نام بھی علی ہے میرا نام بھی علی ہے جنہیں کو پک ہو گئی ہے باقی حسین سبیتے اور قرآن مجید کی آیت پڑھ کے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ یہ قرآن کی آیت پڑھ کے کہ سادات کو تنس بھی اکر وہ یہ آکھنا چاہتے ہیں کہ اے سادات کہ تو جلی کربلا دی مصیبت ہے تو یہ اپنے گناہ مانی شامت معاذ اللہ وہ آیت پڑھ کے ثابت کرنا چاہتا ہے لیکن ابو میرے حسین کا شہدہ علی حیدر کرنال پاک توتا جناب علی بن حسین امام سجاد بول پڑے فرمایا موزیاں اوہ دہلینا قرآن مجید کی آیت کا غلط استعمال کیا کریں قرآن مجید کی یہ آیت سارے حال میں موافق نہیں بلکہ قرآن مجید کی وہ آیت پر جتنا اللہ نے فرمایا ما اصاب من
کہ خالق تکلیف سارے مقدر لکھی ہے اساں تکلیف بھگتا چھوڑے امتحان کامیاب ہو گئے ہیں جن امام سجاد نے قرآن کی آیت پڑھ کے ابن دیانی کو جواب دیتا ہے اور لا جواب کیتا ہے اس سالنا تکبر دے وچ آگے چلا دعا دیتا ہے چلا دعا کھڑ کے گئے چلا ہی جوان کو پکڑ کے گورنر ہاؤس دے دروازے تے گھر قتل کر چھوڑ جن میں جلاد پکڑ لگے جناب سیدہ پاک زینب بھائی امام سجاد نو این اپنے دامن وچ لپیٹ کے ابن زیاد پلید نو جواب دے کے فرمائے دیے اوے مردودا کیا ساری زندگی جوانا بزرگاں کو تے معصوم بچہ مار کے تیرا جگر ٹھنڈا نہیں ہویا ظالم حالے تیری پیاس نہیں بجھی اگر یہ کوئی قدر کرے نے اور سادات دے نال کوئی ایسا محرم مرد بھی کوئی نہیں جڑا سارے نال سفر کر سکے سیدہ پاک زینب امام سجاد اپنے دامن لپیٹ ابن دیار کو جواب دے جناب سجاد کرنے پھوپھی سے اگر اجازت ہوئے تو میں ظالم کو آپ جواب دیوا جناب سیدہ جب اجازت دیتی امام زین العابدین امام سجاد ابن دیار کی اکھ چھت پا کے فرمائے اوے ظالمہ دیکھو پتہ کوئی نہیں اصحاب رسول ہے اصحاب بیت محمد ہے سارے خبیر دے وچ مصیبتاں رکھیاں گئیاں سارے خبیر دے وچ آزمائشاں رکھیاں گئیاں تساں مصیبتاں بول کردے ہو لیکن سادہ مصیبتاں دے آزمائشاں کو کھل کے گل نال بیٹھے ہیں نا قتل دیا تھمکیاں دے موزی امام سجاد فرمائے گویا نا قتل دیا تھمکیاں دے موزی سچ روز جہاد دی عادت ہے اسد دے رہتے ٹکڑے کیوں صدقی تے ڈھیر سعادت ہے بچ پوے دین محمد دا ایہا دل دے وچ بس حسرت ہے تو جے موت سمجھ لے ظالم صدقی کے پاک شہادت ہے جڑی تے کو موت نہ دی سارے واسطے شہادت ہے سارے واسطے حیات ہے اور ذرا سنے اگر تیرے دعو قادر ہوئے میں اپنی ڈیوٹی پوری کر چھوڑا جناب امام سجاد ابن دیار جناب محاضر ہوئے زیادہ تکبر دے وچ آ کے آخر آگے کہ حسین دا بیٹا چپ کر میرے اگے نہ بولی تو میرا قیدی تو میرا قیدی ہے میرے کے اونچا نہ امام زین العابدین علی دا پوتا ہے آئین جمع پرنا حق کوئی ہوئی باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ہوئی ہزار خوف ہو لیکن صبح حضور کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے قلم دروں کا طریق امام زین العابدین امام سجاد کڑک بولے فرمائے ابن دیار میں قیدی تہاں لیکن میں تیری مرضی دا قیدی نا میں تو الفت یار دا قیدی میں قیدی تہاں لیکن محبت یار دا قیدی میں اپنی مرضی دا قیدی اے ابن دیار تے میرے ہتھاں وچ زنجیر پوائے میرے پیراں وچ بیڑیاں پوائے نہیں تو نہ کچھ زنجیراں کڑیاں تے بیڑیاں سمجھ لے میں نہ کوئی فتح یار دا زیور سمجھنا میں نہ کوئی شیار دا زیور سمجھنا میں تیری مرضی دا قیدی نہیں میں تا اپنی مرضی دا قیدی ابن دیادہ نے تو سب میری مرضی دے قیدی ہو امام سجاد نے ہاتھ کھڑے کیتے اپنی جلال دی نگاہ امام سجاد نے کڑیاں کے پاتی ہے کڑیاں ٹوٹ کے اتھ بن گئی پیراں بیڑیاں امام سجاد
چھڑکانے بھائی بیٹھے ہو میرا آخری جملہ حاضر پھر اجازت چاہتا کرے کہ فرمائے میں کو قیدی سمجھنا چھڑکانے تیری قید کروں آزادہ تو پتر فیشا عورت دا میں زہرا دی اولاد میں دیلانے تو نہیں معاشر کری وڈا مقصی جنگی مدانا میرا پیوں توحید کا مرکز ہے اس سجامتی میں بنیادا کیڑی اونچی شان دی ملکہ ہے زہرا کیڑی اونچی شان دی ملکہ ہے زہرا سارے جہان دی ملکہ ہے انا آتینا الکوثر اللہ فرمائے محبوب وسط اولاد ایسی شان والی ہوتی جن تعداد کے لحاظ سے کوثر جیسے گنتی بھی نہ ہو سکے فضائل کے اعتبار نالی تیری اولاد ہر بیٹا اپنے دور دے وچ ایسا عظیم ہو سی کہ جس ویلے بھی امت تے کوئی اوکھی گھڑی آسی ویلے تیری اولاد کا کوئی نہ کوئی شہزادہ آکے امت کی کشتی رو کنارے لاسی اللہ اکبر سیدنا امام حسن کی پاک شکل پہ اپنا تخت کی قربانی دے کے امت بچاون والا ہوئے یا کربلا دے جو کنبہ کو ہاکے نان مصطفیٰ دین بچاون والا امام حسین ہوئے یا اگر تاب و تمام ہوئے سن تو سن لو فسق کے خلاف وجود کے خلاف الہاد زندگاہ ارتداد یہودیت نصرانیت مجوسیت کے طوفان کے سامنے بڑھ بڑھنے والا بغداد کی تقریر ہوتے غوث جلی ہوئے کیا پھر کفرستان ہند کے اندر کفر دے اندھیرے بجا کے 90 لاکھ کافر کلمہ پڑھا کے بت خانے توڑ کے مسجدہ بناون والا لوگوں اسلام کی دولت نال مالا مال فرماون والا خواجہ معین الدین اجمیری ہند الولی ہوئے شاہ مرزا قادیانیت انگریز خود کاشتہ پودا جھوٹی نبوت تابعدار مرزا قادیانی ہوئے اوہ شرط اوہ فتنے اوہ بکر اوہ فساد ہندوستان کے مسلمانوں بچا کے انہاں دے ایمان دے پہلا دے والا کوتے دا شہنشاہ سرکار پہلے علی ہوئے اتنا آتینا کر کوثر سب نبی دی اولاد نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ تاجدار گولڑا احباب گرامی اللہ نے کوثر کی شکل دے اپنے حبیب کو اولاد بھی عطا فرمائی کہ جڑی ہر پہل نام بے مثال حضور دی ہر شان بے مثال ہر مقام بے مثال ہر عظمت بے مثال اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ محفل برکتہ والی محفل رحمتہ والی محفل نسبتات سعادتہ والی محفل اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا کرے اور خالق کائنات یہ جب محفلہ دیکھن نصیب کرے میرا آنا تہاڑا آنا میزبان کی میزبانی کو اللہ قبولیت اعزاز عطا فرمائے آمین آمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین